یزید کے حامی کو تسلیم نہیں کریں گے۔ آپ نے اس درس کا حق ادا کیا ہے، آپ نے امیر المومنین کی اس آخری وصیت کا حق ادا کیا ہے کہ جب امیر المومنین کو ضرب لگی تو اپنے بیٹے حسن کو بلا کے کہا، اور وہیں پہ کہا کہ بیٹا آپ کی وساطت سے میں اپنے سارے پیروکاروں کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ تا قیامت مظلوم کے حامی بن کے رہنا اور ظالم کے مقابل میں رہنا۔ تو آپ نے یہ درس، اس حقیقی درس کا عملی ثبوت دیا ہے۔ یہ ہمارے نونہال اور یہ آپ بزرگان جو ابھی چند ہیں، ہمیشہ کربلا کا آغاز چند افراد نے کیا تھا۔ سید الشہداء نے ہاتھ کا نعرہ لگایا تھا، وہ کربلا کے میدان میں اس وقت کی یزیدیت کا چہرہ بے نقاب کیا تھا۔ پھر کروڑوں کی تعداد میں عاشقان رسول، آج جب 40 ہوتا ہے تو کروڑوں کی تعداد میں 40 پہ عاشقان رسول اللہ و عاشقان حسین ابن علی اسی یزید کو مرداباد کہنے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ آج کا یہ آغاز اس سفر کا آغاز ہے کہ جس کی ابتدا کربلا سے ہوئی تھی اور جس کی انتہا ظہور امام زمانہ پہ ہوگی۔ عزیزان من، بس چند لمحوں میں 2 یا 3 باتیں بہت جلدی میں کہ زیارت وارثہ میں ہم 3 قسم کی لعنتیں پڑھتے ہیں کہ خدا لعنت کرے اس شخص پہ، اس افراد پہ، اس گروہ پہ کہ جنہوں نے حسین ابن علی کو قتل کیا۔ دوسری لعنت کہ جنہوں نے اس قتل میں ساتھ دیا، اور تیسری لعنت کہ جنہوں نے اس پہ خاموشی اختیار کی۔ عزیزان من، یہ 3 قسم کے طبقات اس دور میں بھی موجود تھے، یہ 3 قسم کے طبقات آج بھی موجود ہیں، اور جب تک انسانیت رہے گی اور اگر ظلم رہے گا تو ظلم کی موجودگی کی نشانی یہی ہے کہ یہ 3 قسم کے طبقات موجود رہیں گے۔ ان 3 قسم کے طبقات میں سے ہم نے اپنے آپ کو ڈھونڈنا ہے کہ کہیں ہمارا شمار ان ظالمین کے ساتھ نہ ہوتا رہے، کہیں ہمارا شمار ان ظالمین کا ساتھ دینے والوں میں سے نہ ہوتا رہے، اور کہیں ہمارا شمار ان خاموش لوگوں میں نہ ہوتا رہے۔ آپ کا اس وقت یہاں موجود ہونا یہ بتا رہا ہے کہ آپ کی روحیں مطہر ہیں، آپ کے وجود پاکیزہ ہیں، اور یہ پاکیزہ وجود یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے دامن میں جتنی گنجائش ہے، ہمارے اندر جتنی طاقت ہے، ہم اس طاقت کے ساتھ اس ظالموں کو، ان نابودوں کو، ان جزیدوں کو جنہوں نے کل کربلا برپا کی تھی تو کائنات کی مقدس ترین ہستیوں کو قتل کیا تھا، آج انہی کے پیروکاروں کو شہید کر رہے ہیں، انہی کے مرنے والوں کو شہید کر رہے ہیں۔ ہم ان کے خلاف اپنی پوری طاقت کے ساتھ آوازیں اٹھائیں گے اور کبھی بھی ان کے سایوں کو تسلیم نہیں کریں گے جب تک آخری یزید اس دنیا سے ختم نہیں ہو جاتا ہے۔ عزیزان من، آپ نے دیکھا یہ پچھلے دنوں کی اگر آپ رپورٹیں دیکھیں تو آپ محسوس کریں گے کہ جتنے افراد شہید ہو رہے ہیں اس میں سب سے زیادہ تعداد عورتوں اور بچوں کی ہے۔ ذرا غور کریں، ہم جب کچھ عرصہ پہلے جب قدس کے حق میں جلوس نکالتے تھے اس سید بزرگوار کے فرمان پہ کہ جنہوں نے کہا تھا کہ رمضان مبارک کے آخری جمعہ کو جمعۃ الوداع کے عنوان سے منائیں، اس قدس کی آزادی کے عنوان سے منائیں، ہم جب جوانان وہ جلوس نکالتے تھے تو بہت سے بندے ہنستے تھے، ایسے ہی جیسے شاید آج آپ کو دیکھ کے بہت سے افراد ہنسیں، ہنسی میں ٹال دیں کہ آپ کے اس جلوس سے کیا ہونے والا ہے۔ عزیزان من، ہمارے اس جلوس سے کچھ نہ ہو، ہمیں نہیں پتا اسرائیل نابود ہوگا یا نہیں ہوگا، ہاں ہمیں نہیں پتا کہ ظلم ختم ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ کل جب کربلا کے میدان حشر میں پکارا جائے گا کہ کون ظالموں کے ساتھ کھڑا تھا، کون مظلوموں کے ساتھ کھڑا تھا، تو ہمیں یقین ہے کہ ایک ندا ہمارے حق میں آئے گی اور یہ پکارا جائے گا کہ یہ میلوں دور مظلوموں کے حق میں کھڑے ہوئے تھے۔ عزیزان من، میں بات کر رہا تھا وہ بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، کیوں؟ یہ پچھلے دنوں حماس نے اپنی رپورٹ جاری کی ہے کہ ہماری یہ جو نسلیں ہیں، یہ جو ہمارے جوان ہیں، یہ جو ہمارے مجاہدین ہیں، اس میں 70% افراد